جرنیلوں کی تعریفیں کر رہے تھے, باجوہ ابو تھا, جنرل فیض جو ہے نا وہ والد گرامی کا درجہ رکھتے تھے. لعنت ہے آپ کے جرنلسٹ ہونے پہ. ٹھیک ہے, اگر آپ کو پتہ ہی نہیں تھا یہ. ٹھیک ہے, آج آپ کہتے سانو تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا, ہم تو معصوم تھے اور ہمیں تو یہ لگتا تھا کہ یہ بڑے محب وطن ہیں. تو یار بھائی جان, اگر اس زمانے میں آپ نے اتنے سال لوگوں کو بے وقوف بنایا اس لیے کہ آپ بے وقوف تھے, تو آپ کو تو ریزائن کر دینا چاہیے. یہ کہیے کہ ہم لالچ میں اندھے ہو گئے تھے, آپ یہ کہیے کہ ہم یوٹیوب کے ڈالرز کمانے کے لیے ایک غلط ڈگر پہ چلے گئے تھے, پھر ہم آپ کو معاف کرنے کے لیے تیار ہیں. ایک تیرا پہلے دشمن تھا پھر تیرا یار بن گیا عمران ریاض. وہ کیا گیم تھی, تو پہلے اس کے دشمنی تو کسی سے بھی نہیں. ٹویٹر پہ نظر آ رہی تھی کہ تو بالکل اس کے خلاف ہے, تو خلاف تھا اس کے پوری طرح, یعنی کہ پورا گیم تھی. میں خوش تھا. نہیں تھوڑا تھوڑا. اچھا, تو اس کے بعد تو ایک دم اس کا دوست بن گیا. نہیں ایسا نہیں ہوا. وہ مجھے آج بھی اس آدمی سے اختلاف ہے, مجھے صابر شاکر صاحب سے اختلاف ہے, عمران ریاض سے اختلاف ہے, لیکن اختلاف کا مطلب اختلاف ہے. کون تھا میری کوئی بھینس انہوں نے چرائی ہے یا میں نے ان کی جائیداد پہ قبضہ کیا, کچھ بھی نہیں ایسا. میرا نقطہ نظر عمران ریاض اور اس قبیل کے سارے لوگوں سے, صدیق جان, سمیع ابراہیم یا آج کل بھی جتنے لوگ بنے ہوئے ہیں, سمپل سا یہ ہے کہ یار اگر تو جس وقت آپ جرنیلوں کی تعریفیں کر رہے تھے, باجوہ ابو تھا, جنرل فیض جو ہے نا وہ والد گرامی کا درجہ رکھتے تھے, یہ سارا ایسے ہی ہے. اور اس وقت آپ باجوہ ڈاکٹرائن کی باتیں کرتے تھے, آپ اس وقت ہندوستان کے لوگوں کو کہتے تھے, آپ سارا. اگر تو آپ کو اس وقت اسٹیبلشمنٹ سے ریلیٹڈ پرابلمز نہیں پتا تھی, اگر آپ کو نہیں پتا تھا کہ بلوچستان کا مسئلہ کیا ہے اور وہاں گمشدہ افراد کا کیا ایشو ہے, تو لعنت ہے آپ کے جرنلسٹ ہونے پہ. ٹھیک ہے, اگر آپ کو پتہ ہی نہیں تھا یہ. ٹھیک ہے, آج آپ کہتے سانو تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا, ہم تو معصوم تھے اور ہمیں تو یہ لگتا تھا کہ یہ بڑے محب وطن ہیں. تو یار بھائی جان, اگر اس زمانے میں آپ نے اتنے سال لوگوں کو بے وقوف بنایا اس لیے کہ آپ بے وقوف تھے, تو آپ کو تو ریزائن کر دینا چاہیے. آپ کو جرنلسٹ کہنا یہ جھوٹ ہے, یہ منافقت ہے. تو سر معاف کیجیے, آپ جھوٹ بول رہے ہیں. آپ یہ کہیے کہ ہم لالچ میں اندھے ہو گئے تھے, آپ یہ کہیے کہ ہم یوٹیوب کے ڈالرز کمانے کے لیے ایک غلط ڈگر پہ چلے گئے تھے, پھر ہم آپ کو معاف کرنے کے لیے تیار ہیں. اگر آپ یہ کہنا ہم معصوم تھے, تو سر پھر تو اس کا مطلب آپ دوبارہ جھوٹ بول رہے ہیں. تو عمران بھائی سے یہ اختلاف تھا, ہے اور رہے گا. ہوا یہ کہ جب ہم یہ سارا کچھ کام کرتے رہے, عمران ریاض خان صاحب سے اختلاف ہوا اور ان کے پاس کوئی جواب ہی نہیں تھا, کسی بات کا جواب. ان کے ویڈیوز موجود تھیں, وہ کہتے ہیں میں نے فائلیں دیکھی تھیں ان کے خلاف. آپ کو فوج نے فائلیں کیوں دکھائی تھیں؟ آج آپ دوسروں کو ٹاؤٹ کہتے ہیں, آپ کو فوج نے فائلیں کیوں دکھائی؟ نہیں, یہ تو باتیں میں کر چکا ہوں نا آلریڈی. خود مانے کہ ہمیں یہ بتاتے تھے کہ چور ہیں, نہیں آپ فوج کے کہنے پہ پروگرام کرتے تھے اور ان کو چور کہتے تھے, سب کچھ آپ نے تسلیم کیا ہوا ہے. لیکن جب یہ اختلاف میں نے کیا, اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا, مجھے بلاک کر دیا انہوں نے, بلاک کر کے ذہنی مریض اور پتہ نہیں کیا. آخری یہی ہوتا ہے جب آپ مکالمہ نہ کرنا چاہیں, ڈیبیٹ نہ کرنا چاہیں. تو میں نے بڑے احترام سے کبھی کوشش بھی نہیں کی تھی کہ کوئی بے احترامی, کیونکہ میں ان کو بہرحال اپنا سینئر اور بڑا سمجھتا ہوں. انہوں نے بڑی ناانصافیاں اور زیادتیاں کی ہیں. وہ مینار پاکستان کا ایک واقعہ ہوا تھا, اس میں انہوں نے مجھے رگڑا دیا کہ جی اس نے پیسوں کے لیے اس کا ساتھ دیا اور وہ سارا ٹھیک ہے. حالانکہ ان کو وہ تو جانتے تھے نا کہ یار میری نیت کیا تھی. تو بھائی جب وہ یہ سارا کچھ ہو گیا, تو ان کے اغوا ہونے سے ایک دن پہلے میں نے ان کو فون کیا. مجھے نا بہت سارے لوگوں نے نا فیڈ کرنا شروع کر دیا کہ عمران ریاض کی یہ فائل ہمارے پاس ہے, عمران ریاض کی یہ چیز ہمارے پاس ہے, عمران بھائی کی. مجھے لگا یار اب اس لڑائی میں نا میں یوز نہ ہونا شروع ہو جاؤں. جس طرح اسٹیبلشمنٹ نے ان کو یوز کیا اور یہ یوز ہوئے, تو میں نے کہا مجھے کیا ضرورت ہے. میں نے ان کو فون کیا, میں نے کہا بھائی اب لوگ اس طرح سے کر رہے ہیں, آپس میں بیٹھتے ہیں, مجھے آپ سے جو اختلاف ہے میں آپ کے سامنے. اور وہ تو ہم نے بڑی اچھی بات کی. انہوں نے کہا میں کل ٹریول کر رہا ہوں کہیں پہ, واپس آؤں گا تو ہم دونوں بھائی بیٹھیں گے. ہماری بڑی اچھے سے بات ہو گئی. اگلے دن یہ اغوا ہو گئے. تیرے پہ میرے پہ شکر نہیں ہے. اچھا میں دل سے مطمئن تھا کہ یار یہ جہاں بھی ہوگا, نہیں یار کیا کر رہا ہے, پاگل ہے تو لڑائی کروائے گا. وہ یہ کہ اگلا بندہ جس بھی حالت میں بیچارہ ہوگا, کم سے کم میرے بارے میں وہ برا نہیں سوچ رہا ہوگا, مجھے بد دعا نہیں دے رہا ہوگا, اس لیے کہ ہماری ایک اب تو بڑا خوشی ہے, ایک پازیٹیو لیول پہ ختم ہو گیا تھا معاملہ. پھر وہ ہم نے دل سے ایفرٹ کی, کوشش کی, ٹویٹس کی, ہم نے احتجاجوں میں شمولیت اختیار کی. پھر وہ آگے, اور میں تب بھی کہتا تھا کہ آج اختلاف برقرار ہے, مگر جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے وہ ناانصافی ہے. جب وہ واپس آئیں گے لڑائی وہیں سے شروع کریں گے. بالکل.